वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मशरिक और मगरिब के हवाले से कल कुछ बातों को समझ रहे थे। आज इसको मुकम्मल हल करने की कोशिश कीजिए कि कुरान मजीद में तीन बातें तीनों अलग अलग जगहों पर आ रही हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने रब्बुल मशरिक़ी वल मगरिब कहा है कुरान मजीद में, और एक जगह रब्बुल मशारिक़ी वल मगारिब कहा जमा, और एक जगह रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन कहा। उसके हवाले लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ कहा, और फिर ये रब्बुल मशरिक़ी वाहिद कैसे दुरुस्त है, तस्निया कैसे दुरुस्त है और जमा कैसे दुरुस्त है, इसको आपने समझना होगा। तो उन्वान आपने लिख लिया था मशरिक और मगरिब, और अब आगे लिखिए। नंबर एक, अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब, अल्लाह ताला ने रब्बुल मशरिक़ी वल मगरिब भी कुरान मजीद में फरमाया, रब्बुल मशरिक़ी वल मगरिब भी कुरान मजीद में फरमाया। सूरह शुआरा सूरत नंबर 26 की आयत नंबर 28 में, सूरत नंबर 26 सूरह शुआरा की आयत नंबर 28 में आयत देख कर लिखिए, क़ाल रब्बुल मशरिक़ी वल मगरिबी व मा बैनहुमा इन कुंतुम तअक़िलून। क़ाल रब्बुल मशरिक़ी वल मगरिबी व मा बैनहुमा इन कुंतुम तअक़िलून। नंबर दो, अल्लाह ताला ने रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन भी फरमाया। अल्लाह ताला ने रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन भी फरमाया। जैसा कि सूरतुर रहमान, जैसे कि सूरतुर रहमान सूरत नंबर 55 की आयत नंबर 17, वहां यही जुमला है, इसलिए अलग से आयत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन, यही जुमला है। नंबर तीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 की आयत नंबर, सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 137 में आयत नंबर 37 में मशारिक और मगारिब का जिक्र किया, और आगे इसी तरह लिखिए, और सूरतुल मारिज सूरत नंबर 70 की आयत नंबर 40 में, सूरतुल मारिज सूरत नंबर 70 की आयत नंबर 40 में रब्बुल मशारिक़ी वल मगारिबी फरमाया। रब्बुल मशारिक़ी वल मगारिबी फरमाया। आयत देखकर लिखिए, सूरतुल मारिज की आयत देखकर लिख लें।
فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سورہ اعراف کا جو میں نے حوالہ لکھوایا نا، وہاں مشارق اور مغارب تو ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، لیکن رب السماوات، رب المشارق والمغارب وہ سورہ معارج، وہ سورہ معارج۔ تو لکھیے فلا اقسم، سورۃ المعارج کا حوالہ لکھیے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ لکھ لیا جناب؟ اب آگے سوال لکھیے، یہ ایک مشرق ہے یا دو، ایک مشرق اور مغرب ہے، یا دو مشرق اور مغرب ہیں، یا کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں؟ بس یوں لکھیے، یہ ایک مشرق اور مغرب ہے، یہ دو مشرق اور دو مغرب ہیں، یا کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں، کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے سورج کے طلوع اور غروب کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے سورج کے طلوع اور غروب کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر روز مشرق میں سورج جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے، ہر روز مشرق میں سورج جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے۔ 182 دن تک، 182 دن تک ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جگہ بدلتا ہے، پھر دوبارہ 182 جگہیں بدلتے بدلتے واپس پہلی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر 182 جگہ سے بدل بدل کر طلوع ہوتا ہے۔ دیکھیے گا مولانا آپ غور سے، کبھی وہ یہاں سے طلوع ہوتا ہے، کبھی یہاں سے، 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 کبھی کتنی جگہ ہو گئی؟ 182۔ اب یہ دو کنارے ہو گئے، یہ دو کیا ہو گئے؟ کنارے ہو گئے۔ اب لکھیے، اسی سورج کے طلوع اور غروب کے جگہ بدلنے کی وجہ سے دنیا میں موسم بدلتے ہیں۔ کبھی سورج خط استوا سے، استوا الف سین تاوا والف، کبھی سورج خط استوا سے 23.5، 23.5 درجے یعنی ڈگری، 23.5 ڈگری شمال میں خط سرطان میں چلا جاتا ہے، خط
سرطان میں چلا جاتا ہے. سرطان برج کا نام ہے، برج کا نام، مختلف بروج ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. سرطان برج کا نام. شمال میں خط سرطان پر چلا جاتا ہے، اس وقت نصف کرۂ شمالی میں، اس وقت نصف کرۂ شمالی میں موسم گرما ہوتا ہے. اور نصف کرۂ جنوبی میں، نصف کرۂ جنوبی میں موسم سرما ہوتا ہے. اب اگلی سطر سے لکھیں. اور کبھی سورج خط استوا سے کبھی سورج خط استوا سے 23.5 ڈگری جنوب میں خط جدی، جیم دالیہ، خط جدی، جدی بھی برج کا نام ہے، وہیں لکھ لیجئے گا، جدی برج کا نام ہے. خط جدی، پھر فوراً میں نے کہا فوراً لکھ لیں، برج کا نام ہے. خط جدی پر چلا جاتا ہے، اس وقت نصف کرۂ شمالی میں موسم سرما ہوتا ہے. اس وقت نصف کرۂ شمالی میں موسم سرما ہوتا ہے اور نصف کرۂ جنوبی میں گرما ہوتا ہے، موسم گرما ہوتا ہے. مولانا آپ نے غور کیا کبھی کبھی کہ سردیوں میں سورج ادھر سے مشرق سے یوں کر کے ٹیڑھا ہو کے گزرتا ہے، اور جون جولائی میں بالکل اوپر سے گزرتا ہے. اب جب وہ بالکل اوپر سے شعائیں پڑتی ہیں نا سیدھی، تو گرمی ہو جاتی ہے، اور جب وہ ادھر سے ہوتی ہیں تو سیاہ سردی ہو جاتی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جب موسم سرما کا ہوتا ہے تو آسٹریلیا کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی. اور جب یہاں گرمی ہوتی تو وہاں کیا ہوتی؟ سردی ہوتی. اور بیچ میں ہے کون؟ سورج. اور چلانے والا کوئی سائنسدان نہیں کہہ سکتا. اچھا، کوئی سائنسدان اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا اس بات کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ ہمیں بتانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. یہ بھی سائنس کی تحقیق نہیں ہے، یہ بھی سائنس کی تحقیق نہیں ہے. سائنس اور اسلام میں نا ایک بنیادی فرق ہے. سائنس جتنا پڑھتے جاؤ گے کوئی دہریہ نہیں ہوتا. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا سائنس پڑھنے سے انسان دہریہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے مفید الطالبین کا جملہ یاد رکھ لینا، الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا. لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو جانتے نہیں. جو سائنس پڑھا ہوا ہوتا ہے نا اور دین کو بھی جانتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی سائنس سے مرعوب ہی نہیں ہوتا. ہاں، مرعوب بھی وہی ہوتا ہے جس کو سائنس نہیں آتی. وہ دیکھا کتنی ترقی ہو گئی، کتنا فلاں ہو گیا، کتنا فلاں ہو گیا، ایسی خام. سائنس اور اسلام، ہم کیوں مرعوب نہیں ہوتے سائنس سے؟ اس لیے کہ سائنس جو ہے اس کا ہم تقابل بھی کوئی نہیں کرتے، مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتے، ہے ہی نہیں مقابلہ. اس لیے کہ جو سائنس ہے وہ انسان کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے. اس کا تقابل ہی کوئی نہیں، اس کا تقابل ہی کوئی، مقابلہ ہی کوئی نہیں. اس لیے بالکل نہ پریشان ہوا کریں. اور یہ ہمیشہ سائنس کا کون مخالف کون ہوتا ہے؟ جو سائنس جانتا نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اب ہم مرعوب ہوتے ہیں، یہ
سارے مشارق مغارب یہ وہ جغرافیہ. اب بتاؤ جغرافیہ سارا مسلمانوں کا علم تھا. کتنے بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کے میں نے نام لکھوائے شروع میں. اور اب تک یہ سارا یورپ سارے لوگ اسی مسلمانوں کی تحقیق کے محتاج ہیں. مسلمان جغرافیہ دانوں کے محتاج ہیں. اور اب ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مدارس میں جغرافیہ بھی پڑھانا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایسے ہی ہماری کوتاہی ہے. کوتاہی ہے. یہ تو ہمارا مسلمانوں نے اس میں کام کیا تھا. دیکھا نہیں میں نے تفسیر عثمانی کھول کھول کر دکھائی. ہمارے اکابر نے کتنا کام کیا. کتنے ماہر تھے جغرافیے کے. مولانا عبد الماجد دریابادی کی ارض القرآن، حضرت تھانوی کے خلیفہ، ان کی کتاب ہے ارض القرآن. اس کو پڑھ کے دیکھو کتنے ماہر تھے وہ لوگ. نقشہ نویسی، یہ نقشے ہے مسلمان موجد ہیں اس کے. ظاہر ہے جغرافیہ دانوں نے نقشے بنائے نا. نقشے بنانا بھی تو کس کا کام ہے؟ جغرافیہ دانوں کا. اب مسلمانوں نے یہ مدارس کے اندر اتنا اس کو طالب علموں سے دور کر دیا گیا کہ اب وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو جغرافیہ پڑھاؤ، مولویوں کو جغرافیہ نہیں آتا. اللہ ایسی خام کا ہمارے اساتذہ کو تو آتا تھا. ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو. ہماری اپنی کمزوری ہے. اور قرآن کا جغرافیہ سے کتنا گہرا تعلق آپ کو سمجھ میں آئے. ہم نے تو پورے قرآن کا جغرافیہ پڑھا. اب تو آپ کو یہ ذہن میں دوڑتا رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں سے کہاں گئے، ہاں کہاں فرعون غرق ہوا، کیا ہوا، ہاں وہ چلتا ہے. اور آپ کو نقشہ جو وہ سفید نقشہ دیا چھپا ہوا، اس کے ساتھ مطابقت پتہ نہیں کوئی کرتا رہتا ہے کہ نہیں بیٹھ کے. ہاں مطابقت کرتے رہتے ہیں. اس کو دیکھا کریں بیٹھ کر. اس پہ اردو میں نا ہاتھ سے لکھا ہوا، یہ سارا ہاتھ سے لکھا ہوا. کتابت شتابت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سیٹنگ نہیں ہوتی نا وہاں کتابت کی. یہ کمپیوٹر سے بھی نہیں بنتا یہ والا نقشہ جو آپ کو دیا فوٹو کاپی. یہ بڑا قیمتی نقشہ ہے، یہ ہاتھ سے سب کچھ لکھا ہوا. اس لیے اس کو غور سے پڑھیں. نہ پڑھا جائے تو محدب حادثہ لگا لیں. وہ میگنیفائی گلاس ہے نا، وہ موٹا کر کے دکھاتا ہے، اس کو لے کر اس کو پڑھا کریں. میں اپنے پاس محدب حادثہ رکھتا ہوں، ضرورت پیش آتی ہے اس کی. تو میں نے بتایا کہ یہ جغرافیے سے آپ اس کو حل کیسے کر رہے ہیں کہ جب یہ کونا ہوتا ہے نا، ایک یہ انتہا ہے، ایک یہ انتہا، طلوع ہوتے ہوتے ایک یہ انتہا ہے. ان دونوں میں کتنی جگہیں ہوتی ہیں؟ 182 جمع 182 کتنے ہو گئے جی؟ کتنے ہو گئے؟ 364. اور سال میں قمری شمسی سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 364. اور قمری میں کتنے ہوتے ہیں؟ 354. ٹھیک کتنے دن چھوٹا ہوتا ہے؟ اس سال کتنے دن چھوٹا ہوگا؟ 11 دن. یہ کون سا سال تھا؟ لیپ کا سال. اور یہ 4 سال کے بعد ان کو یہ ایک 29 فروری کا مہینہ بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر یہ 29 تاریخ نہ کریں تو کئی 100 سال کے بعد پھر جنوری فروری گرمیوں میں بھی آ سکتا ہے. پھر جنوری فروری، پھر جون جولائی پاکستان میں کھسکتا جائے گا نا، وہ کھسکتا جائے گا. یہ ایک دن زیادہ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اس کا کھسکنا بند کر دیا. اور یہ جو ہمارا قمری سال ہے یہ 10 دن چھوٹا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کھسکتا رہتا ہے. 36 سال کے بعد کتنے سال کا فرق پڑتا ہے؟ 1 سال کا. اس لیے 36 سال کے بعد پھر دوبارہ روزے گرمی میں آئیں گے. 36 سال کے بعد. اس لیے ہمارے بچپن کے اندر روزے بڑے سخت ہوتے تھے. جب میں حفظ کرتا تھا تو سخت ترین گرمی کے روزے. اب بڑھاپے میں آ کے سردی کے روزے، اور آپ حضرات کے بڑھاپے میں بھی سردی کے روزے ہوں گے. اور زیادہ سردی پیچھے جا رہا ہے. ہر سال کتنے دن کا فرق؟ اور ہر 3 سال کے بعد کتنے؟ 1 مہینے کا فرق. 10 سال میں کتنا فرق؟
اگر ہر ماہ میں کتنے دن کا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگا 10 سال میں کتنے دن کا فرق پڑ جائے گا، کتنے پیچھے آئے گا؟ 3 ماہ 10 دن، 3 ماہ 10 دن، 100 دن ہو گئے نا، سیدھی 100 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ میں نے بتایا کہ جو یہاں نوجوان موجود عمر ہیں ان کے بڑھاپے میں، ٹھیک، اور جب آپ کا بڑھاپا آئے گا اس وقت انشاءاللہ ہم اللہ میاں کے پاس ہوں گے۔ اب بھی آخری وقت ہے مولانا، اسی لیے بار بار کہتا ہوں سیکھ لو سیکھ لو، شاید میں دوبارہ نہ پڑھا سکوں، اس لیے میں منتقل کر رہا ہوں، ایک ایک کو منتقل کر رہا ہوں، کہ آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گا سب کچھ، اس لیے آپ لوگ اب ریسرچ کر کے کتابیں لکھو اس پر، ایک ایک شخص کتابیں لکھے، اجازت لکھوا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تھوڑی سی ہمت کر لو، آپ خود کتابیں لکھو۔ میرے پاس تو اب اس کا بھی وقت نہیں رہا، اس کا بھی وقت نہیں رہا، کہتے مولانا یہ جو آپ نے لکھا یہ سارا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، کتاب نہیں ملتی، اللہ کے بندے آپ لکھو کتاب۔ یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، جب میں نے تقابل ادیان پڑھانی شروع کی تھی نا، تو تقابل ادیان میں بھی کوئی کتاب مدارس کے لیے نہیں تھی، تو میں نے 10 سال جامعہ میں اسی طرح تقابل ادیان پڑھائی، اور 250 لڑکا ہوتا تھا، میں کہتا طلبہ کہتے تھے استاد جی کتاب تو ہے نہیں کہاں سے پڑھائیں گے، میں نے کہا اس سال 250 نسخے تیار کریں، وہ ایک سال میں 250 نسخے تیار ہو جاتے تھے۔ آخر کار بزرگوں نے کہا نہیں اس کی کتاب چھاپ دو، چھاپ دی، اب اور لوگ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں پڑھنے والے جو 10 سال تک اس کتاب کے مصنف سے پڑھتے رہے، صاحب کتاب سے پڑھتے رہے، وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے والا خود پڑھا رہا ہو۔ اور یہ سنت ہمارے شیخ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کی تھی، یہ والی سنت، انہوں نے 30 سال فلکیات خود لکھی اور خود پڑھائی۔ اور یہ مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فلکیات ہے نا، آپ لوگ قدر نہیں کرتے نا، قدر نہیں کرتے، یہ فلکیات اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی ایم ایس سی اسپیس سائنس یعنی خلائی سائنس کے سلیبس میں داخل ہے، پنجاب یونیورسٹی کا چھپا ہوا نصاب ہے، اور اردو میں واحد کتاب ہے، اور طلبہ سارے اسی کو دیکھتے، ان کو اسے اچھا سمجھ میں آتا، مادری زبان میں جتنا اچھا سمجھ میں آتا اتنا کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنی مہارت، حضرت جغرافی میں بھی بہت ماہر تھے مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ، فلکیات میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بناؤ انشاءاللہ آپ میں سے کتابیں لکھو گے جغرافی پر، ہاں کوشش کرو، اللہ کرے میری زندگی میں آپ کتابیں لکھ لو، ہاں۔ تو یہ 364 دن اگر اس پورے طلوع ہونے کی پوری سمت کا دیکھا جائے تو رب المشرقی والمغربی، اور اگر ان مشرق کے 2 کناروں کو دیکھا جائے تو رب المشرقین، اور اگر 182 کو دیکھا جائے تو تینوں آیتیں حل ہو گئیں۔ اب لکھو، لہذا اگر مشرق کی ایک مکمل سمت مراد ہو، اگر مشرق کی ایک مکمل سمت مراد ہو، مشرق اور مغرب لکھ لیں، اگر مشرق اور مغرب، کیوں مغرب بھی 182، مغرب بھی 182، مشرق بھی 182، اگر مشرق اور مغرب کی ایک سمت مراد ہو تو رب المشرق والمغربی، ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب۔ اور اگر مشرق اور مغرب کے 2 کنارے، مشرق اور مغرب کی سمت کے 2 کنارے مراد ہوں تو رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین۔ نمبر 3،
اگر 182 مشرق اور 182 مغرب مراد ہوں، اگر 182 مشرق اور 182 مغرب مراد ہوں تو رب المشارق والمغارب. رب المشارق والمغارب. اس لیے آپ حضرات نے بخوبی اس کو سمجھا، اب اشکال نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایک محنت، ایک لگاتار. تقابل ادیان کا بھی یہی حال تھا. میں نے تقریباً 11 سرٹیفکیٹ کورس پاس کیے ہوئے ہیں تورات، زبور، انجیل کے. یہود و نصارہ سے پڑھا. جامعہ شفیع میں مدرس ہوتے ہونے کے بعد ان کو پتا تھا یہ جامعہ شفیع کا استاد ہے. 11 سرٹیفکیٹ کورس ہے. عالم بننے کے بعد یہود و نصارہ سے پڑھا، تورات کو اور انجیل کو، زبور کو. ہندوؤں کا رامائن، مہابھارت، اس وقت ہندی زبان سیکھنی پڑی. رامائن، مہابھارت ہندوؤں کی مقدس کتابوں کا پڑھا. سکھوں کا پاٹھ پورا پڑھا. پھر جا کر پنجاب یونیورسٹی میں تقابل دیان کا امتحان پاس کیا. یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں. پھر وہ جامعہ والا جو ہے نا وہ کہنا شروع کیا کہ جی تقابل دیان وفاق کے نصاب میں داخل ہو گئی ہے تو کون پڑھائے گا. وہ میرا نام نکل آیا، پھر میں نے پڑھانی شروع کر دی. 10 سال پڑھاتا رہا، پھر وہ کتاب وجود میں آ گئی. یہ والی تقابل دیان کتاب اسی طرح میں لکھواتا تھا تو یہ کتاب وجود میں آئی ہے. آپ کو بخاری میں بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ جو بخاری میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں، بیکار کام نہیں کر رہا. اللہ کے بندے علامہ انور شاہ کشمیری والا کام کروا. انہوں نے وہ حرف شذی اس وقت لکھوائی تھی، کاپی تھی، حرف شذی کاپی ہے. تمام ہمارے اکابر لکھواتے تھے. الکواکب الدری ترمذی کی شرح حضرت گنگوہی کی کاپی ہے. اسی طرح وہ بولتے تھے، وہ لکھتے تھے. بس یہ وہ لکھواتے نہیں تھے، آگے شاگرد لکھتے تھے. مجھے یہ بھی مشقت اٹھانی پڑتی کہ مجھے بچوں کی طرح پھر وہ ہجے بھی بتانے پڑتے ہیں. لیکن اب بھی قدر کرو. اچھا قدر کرو. پتہ نہیں اگلے سال پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں پڑھاتا. اگلے سال دورہ تفسیر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اس لیے بار بار بس مایوس نہیں، مایوس نہیں، الحمدللہ مایوس نہیں. لیکن آپ کو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ لکھو کچھ، تھوڑا سا مطالعے کو اپنا بڑھا لو. اچھا اب جو میرے بار بار کہنے پہ تفسیر عثمانی کھول کر نہیں دیکھتے تو وہ باقی کیا کریں گے بعد میں جا کے. اچھا جی، لیکن ہے سب باقی کرنے والے بھی. مشرق اور مغرب ہو گیا ہمارا. اگلا لفظ آج ہم پڑھیں گے مشرق اور مغرب کے بعد. اذکر اللہ عند المشعر الحرام. لکھیے مشعر حرام. مشعر الحرام اس کا ذکر سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 198 میں. مشعر الحرام آیت دیکھیے کھول کر. فاذکروا اللہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. جی فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. لکھیے آیت لکھ لیجیے. مشعر حرام اس کا دوسرا نام مزدلفہ ہے.
सहाय सित्ता की इसका तीसरा नाम मौलाना कौन बोलेगा? तीसरा नाम बड़ा जोर देकर बुखारी में पढ़ाता था। तीसरा नाम जामुन, बड़ा बुखारी में जोर देता था, क्योंकि बुखारी में वहां ना मशअर हराम का जिक्र है ना मुजदलिफा का जिक्र है, वहां नाम ही क्या है? जमान। सहाय सित्ता में सब जगह, मुजदलिफा नहीं है। मशअर हराम किसी किसी रिवायत में, अक्सर रिवायतों में मुजदलिफा का क्या नाम आता है? जमान। लिखिएगा, तीसरा नाम जमाउन, लिख लीजिए। अक्सर अहादीस में मुजदलिफा का नाम जमाउन ही आता है। अब आगे लिखो। अराफात से मिना की तरफ जाते हुए, अराफात से मिना की तरफ जाते हुए 3 मील के फासले पर एक वसीअ मैदान है, एक वसीअ मैदान है जिसे मुजदलिफा कहते हैं। जिसे मुजदलिफा कहते हैं, जिसे मुजदलिफा कहते हैं। यहाँ हाजी हजरात, यहाँ हाजी हजरात वकूफ मुजदलिफा करते हैं जो वाजिब है। यहाँ हाजी हजरात वकूफ मुजदलिफा करते हैं जो वाजिब है। 9 जुल्हिज्जा को वकूफ अराफा करने के बाद, 9 जुल्हिज्जा को वकूफ अराफा करने के बाद हाजी मगरिब के वक्त मुजदलिफा रवाना होता है। मुजदलिफा रवाना होता है। मगरिब और ईशा दोनों नमाजों को मिलाकर ईशा के वक्त में पढ़ते हैं। मगरिब और ईशा की नमाजों को मिलाकर ईशा के वक्त में पढ़ते हैं। ये जम्अ ताखीर हकीकी है, ये जम्अ ताखीर हकीकी है। दोनों नमाजें अदा शुमार होती हैं। वकूफ मुजदलिफा का वक्त सुबह, वकूफ मुजदलिफा का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने के दरमियान है। याद रहे मुजदलिफा हरम की हुदूद में दाखिल है। याद रहे कि मुजदलिफा हरम की हुदूद में दाखिल है। अराफात हरम की हुदूद से बाहर है। इस पर बात हो चुकी है। चल, आजकल मुजदलिफा में जो मस्जिद है उसे मस्जिद मशअर हराम कहते हैं। आजकल मुजदलिफा में जो मस्जिद है उसका नाम मस्जिद मशअरुल हराम है। इसी मुजदलिफा से हाजी 70 कंकरियां जमरात पे शैतान को मारने के लिए जमा करते हैं। इसी मुजदलिफा के मैदान से हाजी हजरात 70 कंकरियां चुनते हैं जमरात में शैतान को मारने के लिए। अब मैंने इसका जोग्राफिया भी बता दिया। अच्छा, कि ये हरम के अंदर है, हदूद हरम में है। नक्शा इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगा आपको। अभी ये चंद चीजें हो जाएं फिर इकट्ठा नक्शा दिखाऊंगा। तो ये मशअर हराम मुजदलिफा, यहीं से 70 कंकरियां चुनते हैं। बाद लोग कहते हैं, जब मैं हज की तरबियत देता हूँ ना, हज की तरबियत में भी जोग्राफिया ही होता है।
حاجی کو سمجھانا پڑتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. یہ انشاءاللہ پورا نا حج کا ایک نقشہ، صرف حج کا آپ کو جغرافیہ سمجھاؤں گا. زبانی میں ہر حاجی کو نا زبانی سارا جغرافیہ تیار کراتا ہوں حج کا. ایک تربیت کے اندر ایک دفعہ بھی جغرافیہ کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ایک دم اس کو کہہ دے نا جغرافیہ، بس وہ کہتا یہ مولانا صاحب کا لیکچر بڑا مشکل تھا. اور اگر جغرافیہ کا نام نہ لو نا، پھر جو مرضی سمجھا دو. یہی حال نفسیات کا ہے. کیونکہ میری گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سائیکالوجی میں ہے، سائیکالوجی، فلسفی، ایتھکس، اخلاقیات. میری پوسٹ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے، کبھی کبھی اس موضوع پر بات کر لیتا ہوں، اکثر نہیں کرتا. پنجاب یونیورسٹی سے میری پوسٹ گریجویشن اسلامک اسٹڈیز میں ہے. اور ہمارے زمانے میں نا یہ ایم فل پی ایچ ڈی نہیں ہوتا تھا، پاکستان میں نہیں ہوتا تھا. جب میں نے ایم اے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اس وقت یہاں پاکستان میں ایم فل پی ایچ ڈی ہوتا ہی نہیں تھا، باہر کے ملکوں میں ہوتا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ ایم اے وتھ تھیسس ہوتا تھا، یعنی ایم اے کے ساتھ اگر آگے آپ اچھا شمار ہونا چاہتے ہیں، تحقیقی بندہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ تھیسس ایک مقالہ لکھنا پڑتا تھا تحقیقی. تو میرا جو مقالہ تھا پنجاب یونیورسٹی میں وہ تھا اسلام اینڈ زوالوجی. یہاں سے میں سائنس میں پھر داخل ہوا، اسلام اینڈ زوالوجی، یہ میرا تھیسس ہے پنجاب یونیورسٹی میں 1984 میں. اس وقت پتہ نہیں بعض بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو 1984. تو میرے ایک جو پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں نا، یہ میرا اکلوتا مقالہ ہے. یعنی میں نے سب سے پہلے میں نے اس موضوع پر لکھا، اور اب چونکہ لکھ چکا ہوں، اس کے باوجود اس پر اب تک کسی یونیورسٹی میں کہیں کام نہیں ہوا، آگے لے کر کوئی نہیں چلتا. میں 6 مہینے میں ایک صفحہ لکھتا تھا، مولانا مواد ہی نہیں ملتا تھا. اسلام اینڈ زوالوجی، اسلام اور علم الحیوانات. اب یہ کتاب میری جو ایم اے کا تھیسس تھا، میرا تحقیقی مقالہ، اب یونیورسٹی نے اجازت دے دی تو یہ چھپ چکا ہے. 20 چیپٹر ہیں، یعنی اسلام میں حیوانات سے متعلق کیا احکامات ہیں، اس کے 20 ابواب ہیں مولانا. کیسے کیسے احادیث، آیتیں کہاں کہاں تلاش کرنا. اور اسلام اینڈ زوالوجی اس وقت مقالہ اس لیے لکھا تھا کہ میرے جو دادا تھے، والد صاحب کے چچا، میرے دادا ڈاکٹر حامد خان، انہوں نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے بہت پہلے. تو 1965 کے اندر اور 1970 کے درمیان وہ پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے زوالوجی کے، علم الحیوانات کے. اور وہ اس وقت بھی جب پڑھاتے تھے تو وہ انگریزوں کے دور میں جب پڑھاتے تھے، ایف سی کالج ہے پنجاب، یہ ہمارے اشرفیہ کے سامنے. اس وقت یہاں اشرفیہ ہوتا ہی نہیں تھا، اس وقت اشرفیہ نیلا گنبد میں ہوتا تھا. تو اس وقت یہ ایف سی کالج میں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے. اور میٹرک کا امتحان نا پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا تھا، لاہور بورڈ نہیں ہوتا تھا. میٹرک کا امتحان کہاں ہوتا تھا؟ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا تھا. بعد میں یہ سب چیزیں ہوئی. تو وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے زوالوجی کے پنجاب یونیورسٹی میں. آج بھی پنجاب یونیورسٹی کا جو میوزیم ہے نا، یہاں اولڈ کیمپس میں نیلا گنبد کے پاس، انارکلی کے پاس، بہت بڑا ہال ہے. اس میں مختلف جانوروں کی چیزیں ویزیں ساری رکھی ہوئی ہیں، چونچیں کئی طرح کی، پنجے کئی طرح کے، ڈھانچے کئی طرح کے. کیونکہ یہ سارا میں نے لکھا ہے اس علم الحیوانات میں. آپ کو بھی پڑھاتا ہوں. اچھا، ترمذی میں، بخاری میں زوالوجی پڑھاتا رہا، نام نہیں لیا میں نے، لیکن میں نے پڑھا دیا تھا. اچھا، چونچیں ہوتی ہیں، چونچوں سے شکار، پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہوتے ہیں. ناب والے جانور ہوتے ہیں، ذی ناب یصید بھی، بہت کچھ پڑھایا تھا آپ کو حلال اور حرام جانوروں سے متعلق. وہ سارا زوالوجی تھا، وہ سارا زوالوجی تھا. نام نہیں لیتا تھا اس وقت تاکہ طالب علم جو نا وہ باہر کی دنیا سے مرعوب نہ ہوں، اس لیے نہیں بتاتا تھا. تو انہوں نے مجھے پابند کیا تھا کہ تم اس پر ریسرچ کرو، زوالوجی پر. اور ان کی جو پی ایچ ڈی تھی، جو تحقیق تھی اس دور میں جو تحقیق تھی دادا کی، وہ تحقیق ان کی جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا نا، اگر بتاؤں گا تو ہنسنے لگو گے آپ، لیکن دیکھو تحقیق ہوتی ہے. ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا یہ. آپ کبھی کبھی برسات میں باغیچوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کیچوے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور اوپر گول گول گولیاں سی ان کی نا، مٹی کی گولیاں سی نظر آتی ہیں. ہاں،
جی کیچوا، کیچوا، تو ان کی پی ایچ ڈی کیچوے پر تھی، صرف کیچوا ایک، اس کے اوپر کیا تھی پوری پی ایچ ڈی تھی۔ اور آج یہ جو گول گول ان کی اس وقت کی تحقیق تھی، آج یہ جو گول گول گولیاں ملتی ہے نا، وہ جب وہ جہاں جہاں وہ کیچوا ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد گولیاں گول 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 گول، یہ کئی $100 کلو کی بکتی ہیں آج کل چائنا میں کھاد کے لیے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی کھاد ہے یہ والی گول گول گولیاں، لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، آپ ویسے ہی رولتے رہتے ہیں نا، بڑی مہنگی ہے مولانا یہ کھاد یہ والی، اس پر پی ایچ ڈی، تحقیق اس کو کہتے ہیں، تحقیق۔ تو مزدلفہ سمجھ میں آ رہا، 70 کنکریاں چنتے تھے، اور وہ جا کر کہاں مارنی ہوتی تھی؟ شیطان کو مارنی ہوتی تھی۔ پھر وہ بھی ایک جغرافیہ ہے جمرات کا بھی، کہ کس طرح حضرت، اب وہ نقشہ جو سارا میں جب آپ کو حج کا پورا دکھاؤں گا پھر اس میں یہ والی بات شامل کروں گا، کہ پورا حج جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کا جغرافیہ، سارا جغرافیہ ان تینوں کے اوپر ہی گھومتا ہے، کیا خانہ کعبہ کی تعمیر، اور کیا جناب سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، اور پھر کیا اس کو اسماعیل کو جوان بچے کو لے کر جانا مینا کی طرف ذبح کرنے کے لیے، پھر وہ 3 جگہ شیطان کا، ہاں جغرافیہ سمجھ میں آ رہا، 3 جگہ جو ہے وہ جغرافی اسی کو کہتے ہیں نا، تعریف ذہن میں ہے نا کہ زمین اور انسان کے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس سے ہم بحث کرتے ہیں جغرافیے کے اندر۔ تو وہ 3 جگہ شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، شیطان زمین میں دھنسا، اور پھر آپ کے سامنے بات آئی پوری، پھر طواف کرتے ہیں، پھر حجر اسود کہاں ہے، پھر فلاں کیا ہے، فلاں ایک ایک چیز آپ جغرافیائی طور پر اب لکھتے ہو، ہے کہاں، جگہ کیا ہے۔ مشر حرام ہو گیا، آگے لکھیے گا اگلا عنوان، مینا لکھ لیں، مینا۔ مکہ سے پہلے، سب سے پہلے تو یہ لکھ لو کہ مینا بھی حرم کے حدود میں ہے، مینا بھی حرم کے حدود میں ہے، جہاں حاجی 5 دن جا کر ٹھہرتا ہے، جہاں حاجی 5 دن جا کر ٹھہرتا ہے۔ مکہ مینا میں ٹھہرنا سنت ہے، مینا میں ٹھہرنا سنت ہے۔ مکے سے مینا کا فاصلہ 7-8 کلومیٹر ہے، مکہ سے مینا کا فاصلہ 7-8 کلومیٹر ہے۔ اور اب موجودہ دور میں جو نفق بنائی گئی ہے، نفق سمجھتے ہیں مولانا؟ نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹنل، نفق، سرنگ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نفق جو ہے نا، فاق خا کے بجائے نا آپ نون فاق قاف لکھیں، نفق، سرنگ، خا کے ساتھ بولتے ویسے اسی طرح نفق، لیکن کیا نفق قاف، نون فا قاف، سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ منافق نکلا ہے، منافق کو بھی منافق اسی لیے کہتے ہیں۔ ٹنل جو ہوتی ہے نا سرنگ، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہیں، ٹنل، سرنگ۔ بڑی لمبی لمبی سرنگیں بن گئی مولانا، 20-20 کلومیٹر لمبی سرنگ سمندر کے اندر، ٹرالے۔ میں نے سفر کیا خود ناروے کے اندر، ناروے میں نا وہاں کئی سفر ہوئے الحمدللہ، اسکینڈینیوین ممالک میں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک۔ اس کا کبھی نقشہ چونکہ اس میں آتا نہیں ہمارے ارض القرآن میں، وہ الگ سے کسی دن موقع ملا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی اردو میں ڈب کر لی۔ اصل مسئلہ یہ ہے
یا نقشے آپ کو عربی میں ملیں گے یا وہ انگریزی میں ملیں گے. تو میں نے وہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک کو بھی اردو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ناروے میں نا زمین نہیں ہے. ناروے میں زمین نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف پہاڑ ہیں یا سمندر ہے، زمین ہے ہی نہیں. اور انہوں نے ایک پہاڑ سے درمیان میں سمندر ہے، ادھر پہاڑ تو پورا ملک ہے. اب درمیان انہوں نے سرنگیں بنائی ہیں، ٹرالے گزرتے ہیں سرنگوں کے اندر سے، سمندر کے اندر. 10 میل 13 میل کی تو سرنگیں بھری بھی ہے نا، 13 کلومیٹر لمبی سرنگ، دائیں بائیں اوپر نیچے سارا پانی، ہلتی بھی نہیں ہے. کمال ہے، کمال کر دیا. اور وہاں پتہ کس نے کمال کیا؟ آپ کا ہمت بندھاتا ہوں نا، ہمت بندھاتا ہوں، مایوسی سے نکالتا ہوں. ان لوگوں کا بتاؤں کون لوگ تھے وہ جنہوں نے وہ ناروے کی اتنی ترقی کی ہے؟ پاکستانی. یہ سارا منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم جب بنا تھا نا، تو یہاں کے رہنے والوں کو ساروں کو ناروے وغیرہ بھیجا تھا نا، ناروے، آسٹریلیا، پتہ نہیں کہاں کہاں، جاؤ تم وہاں جاؤ، یہ چھوڑ دو زمینیں. لوگ وہاں چلے. اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں، ناروے کے لوگ، کہ ہم لوگ بحری قزاق تھے، بحری ڈاکو. یعنی بس پہاڑ ہوتے تھے، سمندر ہوتے تھے، تو جو بحری جہاز جو گھومتے گھومتے تاجروں کے آتے تھے، ان کو لوٹ مار کر کے گزارا کرتے. یہ پاکستانی یہاں سے گئے تو ان کو انسانی زندگی سکھائی. اور آج وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر. اور یہ وہ ممالک ہیں، ناروے وہ ملک ہے، دہریا ہے، دہریا، سب مذاہب وہاں ہوتے ہیں. اور ناروے کی جو پارلیمنٹ ہے نا، ناروے کی پارلیمنٹ، وہاں جانا ہوا. وہاں میرا ایک مقالہ تھا وہاں، بہت وہ تھا کہ خودکشی، معاشرتی خودکشی، اس پر میری کتاب بھی ہے، پتہ نہیں بعض لوگوں کے نام میں بھی شاید دے دی تھی میں نے. معاشرتی خودکشی، انسان کیوں اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے. تو ان ممالک میں بہت زیادہ خودکشیوں کے کیس ہوتے ہیں. تو وہاں میں گیا تھا کہ ہم کیا، قرآن ہمیں، اسلام کیا سکھاتا ہے، قرآن و سنت سے ہم کیا اصول بنا سکتے ہیں تاکہ خودکشی پر کنٹرول کر سکیں. ہمارے پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ہے نا خودکشی. وہاں تو ان کا مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ، نوجوان بچے اور بچیاں خودکشیاں کر رہے ہیں، وجوہات لمبا لمبا مسئلہ. تو وہ جب مقالہ پڑھنے گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں آ کر آپ بات کریں، ہم اس کو قانون بنا دیں گے اگر ہمارے عیسائی اور دوسرے حضرات اس پہ متفق ہو گئے. تو ناروے کی پارلیمنٹ کے اندر، یاد رکھنا، ناروے نے وہاں غربت کا خاتمہ کر دیا پورے ملک کے اندر. جو مسلمان وہاں رہتے ہیں جن کے پاس نارویجین کارڈ ہے نا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ صاحب نصاب ہے. غربت کا خاتمہ کر دیا. اور پتہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کیا لکھا؟ وی فالو عمر ویلفیئر لا. وی فالو عمر ویلفیئر لا. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انسانی فلاح کے جو قوانین تھے اس پر عمل کرتے. مانے نہ مانے لیکن عمل کرتے. آپ کو اس لیے تھا کہ آپ کی ہمت بندھے. تو وہ قومیں بن گئی والا نا، وہاں جا کر ہی نہیں اب جو پاکستانیوں کی اگلی نسلیں وہ تباہ، وہ اسی چیزیں، موبائل وغیرہ گند خانے میں وہ لگ گئی. آپ کو نفق سے سمجھ میں آیا منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفق کے دو منہ ہوتے ہیں. منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ یہ نفق سے نکلا. نفق سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں. ادھر منہ، ادھر کچھ کہتا، ادھر کچھ کہتا، اندر کچھ ہوتا، باہر کچھ کہتا. اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں. سرنگ سمجھ میں آئے تو بات یہاں سے چلی تھی. لکھیں، اگر سرنگوں، موجودہ دور کی سرنگوں سے مکہ سے مینا جائیں تو صرف 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. مینا کا ایک حصہ مکہ سے ملا ہوا ہے، دوسرا کنارہ مزدلفہ سے ملا ہوا ہے. مینا کا ایک کنارہ مکہ سے ملا ہوا ہے، دوسرا کنارہ مزدلفہ سے ملا ہوا ہے. اور آپ آگے لکھو، مزدلفہ کا ایک کنارہ
مینا سے ملا ہوا ہے، دوسرا عرفات سے ملا ہوا ہے۔ مزدلفہ کا ایک کنارہ مینا سے ملا ہوا ہے اور ایک کنارہ کہاں؟ مکہ سے ملا ہوا ہے، عرفات سے ملا ہوا ہے۔ مینا ہی میں قربان گاہ ہے، مینا ہی میں قربان گاہ ہے۔ مینا میں دائیں بائیں پہاڑیوں کے سلسلے ہیں، جن کے درمیان 1.5 کلومیٹر چوڑی وادی ہے، جن کے درمیان 1.5 کلومیٹر چوڑی وادی ہے، اسی میں مینا کے خیمے لگتے ہیں۔ مینا میں بائیں طرف 3 جمرات ہیں، مینا میں بائیں طرف 3 جمرات ہیں، یعنی کنکریاں مارنے کی جگہ، جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے ارادے سے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اسے کنکریاں ماری۔ آج تمام حجاج ان جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، جو کہ حاجی پر واجب ہے۔ جمرات سے آگے مینا میں ایک مسجد ہے، اسے مسجد خیف کہتے ہیں، خایافہ، اسے مسجد خیف کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا مینا میں۔ اسی جگہ مسجد ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر خیمہ لگایا گیا تھا، آج اسی جگہ یہ مسجد خیف ہے۔ وادی مینا کی گزرگاہ کے عین درمیان وادی مینا کی گزرگاہ کے عین درمیان 10-12 فٹ اونچی اور 6 فٹ چوڑی وہ دیوار ہے جو اصحاب الفیل کے واقعے کی نشاندہی کے لیے بنائی گئی، جو اصحاب الفیل کے واقعے کی نشاندہی کے لیے بنائی گئی۔ تقریباً 100 میٹر آگے ایسی ہی ایک اور دیوار کھڑی ہے، ان دونوں نشانات کے درمیان وادی محصر ہے، ان دونوں نشانات کے درمیان وادی محصر ہے۔ یہاں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جسے ہم تفصیل سے اصحاب الفیل میں پڑھ چکے ہیں، اصحاب الفیل کے عنوان کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ مولانا سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اب آپ کو نقشے میں بعد میں ابھی پہلے ان چیزوں کا، آج بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ایک جگہ میں، اچھا ایک ہی نقشے میں سب چیزیں آ رہی ہیں۔ مشعر حرام کیا ہے، پہلے عرفات آپ نے سمجھا، مشعر حرام، مزدلفہ، جمع سمجھا، پھر وہ مینا کو آپ نے سمجھا، پھر وادی محصر۔ اب بولو وادی محصر مکہ میں عرفات میں ہے؟ مینا میں، شاباش، کہاں ہے؟ مینا میں۔ اب حدیث آپ کو یاد آئے گی،
کہ مزدلفہ سارا کا سارا قیام کی جگہ ہے، وقوف کی جگہ ہے، موقف ہے، الا المحصر، الا المحصر۔ تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی۔ وقوف مزدلفہ میں بھی، وہاں مزدلفہ اور مینا کے درمیان یہ ایک طرف کو محصر، وادی محصر، وہاں ٹھہرنے بھی نہیں دیتے حاجی کو۔ وقوف مزدلفہ کے لیے پوری وادی موقف ہے، پوری وادی موقف ہے، سوائے کس کے؟ وادی محصر کے۔ اب چونکہ آپ کو میں نے ایک ٹیکنیکل بات بتائی ہے کہ مینا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، اور عرفات حرم سے باہر ہے۔ اب مینا کے اندر سارے خیموں میں لوگ پورے نہیں آ رہے تھے، حاجی بہت ہو گیا، 30 لاکھ سے اوپر ہو گیا حاجی، اور یہ خیموں کے اندر رہنا، وہاں عمارتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ نے کہا بھی تھا ہم عمارت یہاں بنا دیتے ہیں آپ کے رہنے کے لیے، فرمایا نہیں، اس لیے آج تک وہاں خیمے ہی لگے ہوئے۔ اور پھر اب وہ حاجی زیادہ ہونے کی وجہ سے نا مزدلفہ کی طرف مینا میں قیام کرنے والے حاجیوں کے لیے مزدلفہ کے اندر بھی خیمے لگا دیے گئے ہیں، اس کو مینا 2 کہتے ہیں، مینا ثانی۔ تو بہت سے حضرات حاجی بیچارے کہتے ہیں ہمیں دیکھو مزدلفہ میں ٹھہرا دیا، مینا میں ٹھہرایا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، حرم کے اندر ہو، جائز، جائز۔ اس لیے مزدلفہ میں بھی اگر کوئی ٹھہرا ہے تو اس کو مینا میں ٹھہرنے کا ثواب ملے گا۔ البتہ ایک سہولت، ہمارے ساتھ بھی ایک سال ایسا ہوا کہ حج کے لیے جانا ہوا، تو میں بھی اور شیخ ہمارے، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ، تو ہمارا خیمہ مزدلفہ میں لگ گیا، نمبر ایسے لگے مزدلفہ میں لگا۔ تو اس میں مزہ ہمیں ایک آیا کہ وقوف مزدلفہ بھی وہیں، اور پھر وقوف مزدلفہ سے مینا نہیں آنا پڑا۔ وقوف مزدلفہ کے بعد پھر مینا آتے ہیں نا، وہ ہمیں سفر ہی نہیں کرنا پڑا، بس ہم تھوڑا سا خیمے سے باہر نکل کر وقوف مزدلفہ نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد خیمے میں آ کر بیٹھ گئے، قیام بھی ہو گیا، تو بڑی بچت بھی ہو گئی اس سال۔ تو لوگ، حاجی بہت پریشان ہوتا ہے کہ جی ہمیں مینا میں نہیں ٹھہرایا اور ہمیں مزدلفہ میں ٹھہرایا، ہمیں ثواب میں کمی ہو گئی۔ کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوئی، اس لیے کہ مزدلفہ اور مینا دونوں کہاں ہیں؟ حرم میں۔ اور وہ آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ اب وہ والی حدیث، حمص والی حدیث سمجھ میں آئی ہوگی، وہ قریش نہیں جاتے تھے نا، ہاں، قریش نہیں جاتے تھے حج میں، وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، بس مینا مزدلفہ بس۔ وہ کہتے تھے ہم وی آئی پی لوگ ہیں، نحن سکان اللہ، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں نا، بیت اللہ کے مجاور، مجاور ایک دم سمجھ میں آتا ہے، مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں نا۔ تو وہ قریش کہتے تھے ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، وی آئی پی۔ وی آئی پی سمجھتے ہیں کس کا مخفف ہے؟ ویری امپورٹنٹ پرسن، انتہائی اہم شخصیت۔ تو ہم انتہائی اہم شخصیت ہیں، ہم نہیں جائیں گے عرفات، ہم یہاں رہیں گے، باقی لوگ جاؤ۔ اس پر اللہ نے ان کو ڈانٹ پلائی سورہ بقرہ میں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں۔ اس پر بھی بہت تفصیل، بخاری کے سبق میں بہت تفصیل اس پر ہو چکی۔ انشاءاللہ اس سارے کو الگ نقشے میں انشاءاللہ۔ اگلا عنوان، اگلا عنوان، میں نے قرآنی رسم الخط میں لکھا ہے جان بوجھ کر، مقتفقات، مقتفقات عنوان لکھیے، مقتفقات۔ میم کے عنوانات کو ہم لے رہے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70، دیکھ کر آیت لکھیے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 70 لکھی، جلدی سے نکال لیں اور لکھیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ۔ اب سمجھ میں آیا آپ نے میں نے مؤتفقات ایسے کیوں لکھا تھا؟ یہ کیا ہے؟ قرآنی رسم الخط، میں نے الف سے نہیں لکھا، چلو لکھ لو۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ۔ اور اسی طرح سورۃ الحاقہ، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 9، 29واں پارہ، 29واں پارہ سورۃ الحاقہ، سورت نمبر 69، سورت نمبر 69، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 9۔ اس کو ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر ذرا تلاش کیجئے اس کا، سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ مل گیا آپ کو؟ دونوں لکھ لیں۔ مؤتفقات کا معنی ہے الٹی ہوئی بستیاں، مؤتفقات کا معنی الٹی ہوئی بستیاں۔ ان الٹی ہوئی بستیوں کو آج کل، ان الٹی ہوئی بستیوں کو آج کل بحر میت، بحیرہ مردار اور انگریزی میں ڈیڈ سی، انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ آپ فوراً سمجھ گئے، قوم لوط، قوم لوط، بحیرہ لوط، عامورہ، زوغر، ضاد واو غین را، صدوم، سین دال واو میم۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اب میں نے بار بار لفظ لکھوانے ہوں گے تو ضاد واو غین را زوغر، ایک صدوم سین دال واو میم، اور ایک عامورہ عین الف میم واو راہا، ٹھیک۔ اور یہ بحیرہ لوط، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بحر میت، اور کیا کہتے ہیں؟ بحر مردار، فارسی میں ہو گیا نا، اور یہ انگریزی میں ڈیڈ سی۔ اس کا تذکرہ زیادہ تر حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام کے
حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا جاتا ہے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حاران کی طرف ہجرت کی. اور وہاں سے بیت المقدس آئے. وہاں سے بیت المقدس آئے. یاد ہے آپ کو اوپر کا علاقہ حران؟ وہاں سے بیت المقدس آئے. نظر آگے. وہاں سے بیت المقدس آئے. بیت المقدس کا دوسرا نام یروشلم. آپ بعض لوگ کہتے ہیں وہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر کے اس کا نام یروشلم لکھ دیا. ہاں، آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا اسرائیل نے کوئی نہیں رکھا. اچھا، پہلے سے عبرانی میں اس کو کیا کہتے تھے لکھا نا آپ نے. ہاں، اسرائیل نے نہیں رکھا، اس کا تو پرانا نام کیا تھا؟ یروشلم تھا. اچھا جی. حاران کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے بیت المقدس آئے. اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں. لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم رہے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 27 مرتبہ فرمایا. 27 مرتبہ فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہی کے ساتھ رہے. اور انہی کے ساتھ رہے. البتہ مصر سے واپسی کے بعد الگ ہو گئے. مصر سے واپسی کے بعد الگ ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام جانوروں کی پرورش کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم رہے. حضرت لوط علیہ السلام صدوم یعنی اردن میں آ گئے. صدوم سین دال واو میم. حضرت لوط علیہ السلام صدوم اردن میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا. اہل صدوم کے لیے
نبی بنایا. اب آگے عنوان لکھو، شہر صدوم. عنوان کے بغیر آگے چلنے دو. شہر صدوم بحیرہ میت یا بحیرہ لوط کے جنوب میں واقع تھا. اس کا ایک اور نام کیا سامنے آیا؟ شہر صدوم بحیرہ میت بحیرہ لوط کے جنوب میں آباد تھا. اس کے قریب عامورہ نامی ایک بڑا شہر تھا. اس کے ساتھ ایک شہر زوغر بھی تھا. ضاد واو غین را. اس کے ساتھ ایک شہر زوغر بھی تھا. بائبل میں اس قوم کا صدر مقام صدوم بتایا گیا ہے. یہ قوم اغلام بازی یعنی مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا اور اس طرح کے دیگر گناہوں میں یہ قوم مبتلا تھی. اس لیے اغلام بازی کو صدومیت کہا جانے لگا. اغلام بازی کو صدومیت کہا جانے لگا. انگریزی میں آج بھی اس فعل کو سوڈومی کہا جاتا ہے. SODOMY. SODOMY. انگریزی میں آج بھی اغلام بازی کو سٹومی کہا جاتا ہے. مولانا میں ایک اہم بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. آپ علم النحو کے اندر ایک یا نسبتی پڑھتے. یا نسبتی. آپ کشمیر کے رہنے والے کو کیا کہتے ہو؟ چترال کے رہنے والے کو، بلوچستان کے رہنے والے کو، اور سندھ کے رہنے والے کو، اور پنجاب کے رہنے والے کو پنجابی. تو ایسی صورت میں لوطی کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ کا ذہن کام کر رہا ہے، لوط والا، سیدھی سی بات ہے. پنجاب کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا، لوطی، لوط کا رہنے والا، قوم لوط والا شخص ہو، اس کو آپ لوطی کہنے بالکل ٹھیک. قوم لوط کا اگر کوئی شخص ہو، لوط علیہ السلام کا، تو آپ اس کو کیا کہہ دو؟ لوطی کہہ دو. لیکن اغلام بازی کرنے والے کی نسبت، اور لوط کس کا نام ہے؟ پیغمبر کا نام ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے آپ کو نا جگایا ہے تھوڑا سا. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی ایک برے فعل کی نسبت ایک پیغمبر کی طرف کر کے اس کا نام لے رہے، اور پھر اس کو اگلا نام جو دے رہے ہو، لوطی کے ساتھ اگلا نام جو دے رہے ہو، وہ دے رہے ہو آپ. اس فعل کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟
लिवातत, और लिवातत में फिर मादा क्या आ रहा है, लूत। और किसका क्या मतलब निकालोगे, लुगत उठाते देख लो, कहीं भी लूत का माना है गुलामबाजी थोड़े, फिर वो पैगंबर का नाम है, क्या तर्जुमा करोगे पैगंबर के नाम का। इसलिए इसको आप उर्दू में कहो तो इगलामबाजी कह दो, इसको सदूमियत कह दो, इसको लिवाकत ना कहो, लूती ना कहो, ना मौलाना। आप खुद समझो कि आप क्या कह रहे हो। इतने गंदे अमल की निस्बत एक पैगंबर के नाम की तरफ करनी है, और भी कुछ नहीं रहा। कुछ बात समझ में आ रही, आइंदा ज़हन में रखो। अच्छा, इसको लिवाकत ना कहो, इसको लूती ना कहो, क्या कहो, सदूमी कहो, इगलामबाजी कह लो, लेकिन इसको लूती पैगंबर की तरफ निस्बत ना, नाम की तरफ निस्बत न करो मौलाना। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन उर्फ में चूंकि चल पड़ा, उर्फ में चल पड़ा, अब उर्फ को आप खुद समझो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। इसलिए लिखिए, लूती में याए निस्बती है, जाहिर है लूती में याए निस्बती है। अब इगलाम बाजी में मुब्तला को लूती कहना मुनासिब नहीं है। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम के मानने वाले को लूती कहा जाएगा। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम के मानने वाले को लूती कहा जाएगा। इसी से एक लफ्ज मारूफ हो गया लिवातत, इसी से एक लफ्ज मारूफ हो गया लिवातत। जाहिर है उसका मादा भी लूत ही है, लिहाजा उसका मादा भी लूत ही है। लिहाजा इस उर्फ को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, इस उर्फ को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। इस कौम ने जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना, तो इस कौम पर यह अजाब आया कि अल्लाह ने इन पर पत्थरों की बारिश की। हत्ता के लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी भी इस अजाब की लपेट में आ गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नाफरमान बीवी भी इस अजाब की लपेट में आ गई। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार, यानी उन पर ईमान लाने वाले जो बच गए थे, उन्होंने ज़ूगर नामी बस्ती में पनाह ली, उन्होंने ज़ूगर नामी बस्ती में पनाह ली। चुनाचे सदूम और कौम लूत के दूसरे शहर गर्क हुए। इसीलिए बहर मय्यत के उस हिस्से को बहर लूत कहा जाता है, इसलिए बहर मय्यत के उस हिस्से को बहर लूत कहा जाता है। और कुरान में इसे मुअतफिकात कहा गया, और कुरान में इसे मुअतफिकात कहा गया, यानी उल्टी हुई बस्तियां। यानी अल्लाह ने
قوم لوط کو زمین سمیت اٹھایا، یعنی اللہ نے قوم لوط کو زمین سمیت اٹھایا اور زمین میں پلٹ کر دھنسا دیا، زمین میں پلٹ کر دھنسا دیا۔ اور آج اس جگہ سمندر ہے، آج اس جگہ سمندر ہے جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں، جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ مردار، یہ بحیرہ مردار اور اس کا پانی اتنا زہریلا ہے کہ اس میں کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، کہ اس میں کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی۔ یہ مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں 400 میٹر سمندر کے نیچے چلی گئیں، 400 میٹر سمندر کے نیچے چلی گئیں اور پانی اس کے اوپر آ گیا۔ بحر میت کی لمبائی 53 میل اور چوڑائی 10 میل ہے، 53 میل اور چوڑائی 10 میل ہے۔ اس کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں ہے اور کوئی بحری جہاز اور کوئی بحری جہاز اس بحر میت میں داخل نہیں ہوتا۔ بحر میت کے جنوبی کنارے پر زوغر واقع ہے، زوغر واقع ہے۔ زوغر سے 30 کلومیٹر شمال مشرق میں، زوغر سے 30 کلومیٹر شمال مشرق میں الکرک واقع ہے، الکرک، الف لام کاف را کاف، الکرک واقع ہے، جہاں صلیبی جنگوں کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ مولانا آپ نے نقشے میں اچھی طرح سمجھا کس طرح حاران سے چل کر ابراہیم اور لوط علیہ السلام کہاں آئے؟ فلسطین میں آئے۔ فلسطین کے ساتھ ہی ایک اور جگہ نظر آ رہی ہے، رام اللہ کے ساتھ لد، پتہ نہیں یہاں کیا ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے بباب لد۔ ہاں، جغرافیہ سمجھ میں آئے؟ یہ وہ لد ہے۔ تو یہ فلسطین میں آئے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور یہ اردن کا سارا علاقہ کس کا کہلاتا ہے اس وقت کا؟ اس وقت کا اردن بھی بڑا وسیع تھا، اردن اور آگے شام، اردن، اور یہ کیا ہے؟ بحیرہ لوط، اور اس کا یہ والا حصہ کیا ہے؟ سدوم، عامورہ، زوغر، پورا اچھی طرح۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو یہاں کیا تھا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں کیا تھا؟ خلیج عقبہ اور خلیج سوئز، یہ یاد ہے آپ کو سارا؟ یہ کافی بڑا کر کے آپ کو دکھایا، یہ دریائے اردن درمیان میں۔ اور یہاں نیچے کیا تھا؟ جنوب میں کیا تھا؟ اور یہ سدوم وغیرہ یہ فلسطین کے کس رخ پر ہیں؟ جنوب میں۔ یہی میں نے لکھوایا ابھی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔